الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں اور بہت ہی محبت اور تڑپ کے ساتھ آئی ہوئی میری دینی مائیں اور بہنیں، جلسے کا اختتامی مرحلہ ہے. جن خوش نصیب بچوں نے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کو آخری سبق پڑھایا جاتا ہے. اس مجلس میں اکرام کیا جاتا ہے ان کے ماں باپ کا اور قدر کرنے والے دوستوں کا. اصل اکرام تو اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے. غلام غلام کی قیمت کیا لگا سکتا ہے؟ بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ اور دنیا کا ملا ہوا کتنے دن رہے گا؟ اصل اکرام تو اللہ فرمائیں گے. تو پہلی بات ہم سرپرستوں سے، اپنے عزیز بچوں سے، حفظ مکمل کرنے والے بچوں سے کہیں گے، حافظ بننا بھی ہے، حافظ مرنا بھی ہے. حافظ قرآن بھی بننا ہے، خادم قرآن بھی بننا ہے. اس پر ماں باپ کو چاہیے کہ قدم جمائیں، مشورہ کریں ان کے اساتذہ سے کہ ہمیں آگے کیسے پڑھانا چاہیے. سمجھدار ماں باپ، سمجھدار مائیں پابند کر دیتی ہیں، بچوں ہمارا جنازہ بھی اڑ جائے تو تراویح نہ چھوڑنا، ہمارا جنازہ بھی اڑ جائے قرآن سنانے میں ناغہ نہ کرنا. کما کر نہ لائیں غم نہیں، لیکن قرآن سے تعلق کمزور نہ ہو. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ سے ان کے والد نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں وظیفہ تنخواہ میں ہی دوں گا، جب میں مر جاؤں گا تو مجھے ضرورت ہوگی تمہاری آخرت میں. خدمت دین نہ چھوڑنا، خدمت دین نہ چھوڑنا. گزر جاتی ہے زندگی، پڑھے لکھوں کی بھی، ان پڑھوں کی بھی، شہری کی بھی، دیہاتی کی بھی، تنگی میں بھی ترشی میں بھی اتار چڑھاؤ لگا ہوا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. لیکن خدمت پر سے، پٹری پر سے گاڑی نہ اترے، یہ اصل ہے. ایک واقعہ سنا کر ہم آگے بڑھیں گے. خادم قرآن بننا ہے، عاشق قرآن بننا ہے، ہر ایک کو بننا ہے، لیکن بطور خاص ان بچوں کو سنبھالنا ہے. قرآن بہت غیرت مند ہے، نکل جاتا ہے دل سے جب ناقدری ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اشد تفصیا من الابل فی عقلها. اونٹنی جیسے رسی چھڑا کر نکل جاتی ہے، قرآن نکل جاتا ہے جب اس کی قدر نہیں کی جاتی.
یہاں پر ہم واقعہ ذکر کریں گے باحیات عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کا۔ اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا کام لے رہے ہیں، ملت اسلامیہ کی حفاظت کا، شریعت اسلامی کی ترجمانی کا۔ کتنے اداروں کے نگران، ان کو نوکری ملی سرکاری، فارغ ہونے کے بعد، والد کے انتقال کے بعد ٹوٹے ہوئے حالات تھے۔ ان کی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ امی، لائبریری کی جاب ملی ہے، سرکاری جاب ملی ہے۔ چچا نے بھی کہہ دیا، قاضی مجاہد الاسلام صاحب بڑے عالم دین نے، کہ تمہیں یہی ملازمت کرنا ہے، لائبریرین بننا ہے۔ سمجھدار ماں نے کہا، فکر آخرت والی ماں نے کہا، دنیا کی بے حیثیتی جاننے والی ماں نے کہا کہ بیٹا، زندگی تو تنگی ترشی میں گزر گئی، بچے کچے دن بھی گزر جائیں گے، یہ زندگی گزرنے کے لیے گزر جائے گی۔ حالات نہ نعمت کے رہتے ہیں نہ مصیبت کے رہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ سرکاری نوکری کریں، آپ تو قوم کی خدمت کریں، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ اٹھائیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں، اللہ کی توفیق رہی، والدہ کی اس تڑپ نے آج تک دین کی خدمت کا کام لے لیا۔ ہم سنائیں گے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا یہ باب۔ ان کی والدہ بمبئی منتقل ہو گئی تھی اور وہ ایک کرسچن مشنری کے اسکول میں پڑھ رہے تھے، ٹاپ کی پڑھائی، اعلی نمبرات لا لیے۔ تو ٹیچر نے کہا، یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم قابل بنائیں گے۔ لوگوں نے بھی کہا، دیگر عورتوں نے بھی کہا، بڑا ذہین بچہ ہے، ماڈرن ایجوکیشن میں آگے بڑھا۔ بڑا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے کہا، جب ذہین ہے تو میں اللہ والے علم پر لگاؤں گی، قرآن والے علم پر لگاؤں۔ پڑھایا، مدرسے میں داخل کروایا، دارالعلوم دیوبند بھیجا۔ ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ سنو دھیان سے، اندھا لاڑ، معمولی بہانے نسلوں کو جاہل ہی رکھیں گے۔ روح نکلنے والی ہے، آخری لمحات ہیں زندگی کے۔ لوگوں نے کہا، عمر کو بلا لے مدرسے سے۔ ان کی والدہ نے کہا، نہیں نہیں، تعلیم کا حرج ہوگا۔ ہوش و حواس ختم ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک آنکھ کھولا ان کی والدہ نے اور فرمایا، دیکھو دیکھو، فرشتے میرے بیٹے عمر کو ملاقات کے لیے لائے ہیں۔ اپنے بیٹے سے عالم مثال میں پتہ نہیں کس طرح سے اللہ نے تسلی کا انتظام کر دیا، روح پرواز کر گئی۔ تب جا کر وہ عمر پالن پوری بنے۔ بہت ہیں پیٹ کے لیے جینے والے، امت کے لیے جینے والے چاہیے۔ بہت ہیں ذاتی مکان، معیاری شادی پر مرنے والے، یہ تھے جنہوں نے ٹوٹتے گھروں کو جوڑ دیا۔ یہ تھے جنہوں نے شادی کی رسموں کو ختم کر دیا۔ یہ تھے جنہوں نے خاندان، قبیلے، علاقوں، ملکوں اور شخصیتوں کو تیار کیا۔ کیا مبارک مائیں ہیں وہ جنہوں نے ایسی نسل دے کر امت پر احسان کر دیا۔
ایسی اولاد دے کر ہمارے ماں باپ پر احسان کر دیا، تبلیغی جماعت پر احسان کر دیا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بیانات میں سناتے تھے کہ میں جب چھٹی میں گھر آتا تو والدہ کہتی تھی، بیٹا سورہ انبیاء کی فلانی آیت پڑھو، جنت کے تذکرے والی، جہنم کے تذکرے والی۔ تڑپنے لگ جاتی ماں، اللہ کے عشق میں ڈوب کر ایک دن کہنے لگی، بیٹا عمر بند کمرے میں، کبھی اندھیرے میں، چھوٹے سے مکان میں تم مجھے قرآن سنا رہے ہو، ایک دن آئے گا کہ دنیا تم سے قرآن سنے گی۔ پرانے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے، میرے دادا نے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے بیانات پریڈ گراؤنڈ کے اجتماع میں سکندر آباد میں سنا۔ میرے والد صاحب لے کر گئے میرے نانا کو حضرت کے بیان سنانے کے لیے۔ اجتماعات، زندگیاں بدل گئی، ایمان پر موت مل گئی، ایک زندہ دل، روشن ضمیر اللہ والے کی صحبت کے ذریعے سے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہی ہے کہ خادم قرآن بھی بنانا ہے، عاشق قرآن بھی بنانا ہے، حافظ قرآن بننے کے ساتھ حافظ قرآن مرنا بھی ہے۔ دوسری بات، رمضان اور روزے سے متعلق تو میرے بھائی نے آپ کو سنا دیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق کچھ باتیں ہم عرض کریں گے۔ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دی ہیں، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں دی ہیں۔ 2 پیسے اللہ نے دیے، مہنگے فون پہ نہ لگاؤ۔ 2 پیسے اللہ نے دیے، گارے مٹی پر نہ لگاؤ۔ 2 پیسے اللہ نے دیے، دھابا کلچر، ہوٹل کلچر پر نہ لگاؤ۔ اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنی آخرت بنانے پہ لگاؤ، قبول کرواؤ اللہ کے پاس۔ صدقہ، عربی زبان میں صدقے کو صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ صدقہ نکلا ہے صدق سے، سچائی۔ صدقہ دینے والا اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، مال سے محبت نہیں، سچی بول رہا ہوں۔ صدقہ اس صدق کا اظہار ہے، اس محبت صادقہ کا اظہار ہے۔ مال آخرت کتنے بنانے کی ضرورت ہے ہم نہیں جانتے۔ بادروا بالاعمال سبعا، آنے والے دن ایسی فقیری کہ اللہ بچائے، ہوش اڑا دے، ایسی مالداری کی جو نشے میں ڈبو دے، ایسے بیماری کے جو ہوش اڑا دے، ایسی موت کے کہ جو تیاری کا موقع نہ دے، یا دجال کا فتنہ۔ تیاری کرو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دے کر۔ آدمی جاتا ہے کسی علاقے میں 1 ہفتے کے لیے، 2 دن کی جماعت میں جاتا ہے، 40 دن کی جماعت میں جاتا ہے، سعودی سے یہاں پر آتا ہے تو پونجی لے جاتا ہے، 3 دن کا سامان، 4 مہینے کی پونجی، 1 سال کا بجٹ۔ آخرت کے لیے کیا تیار کیا، کتنا دیا؟ حضرت علی کو ان کے عمل تھوڑے دکھ رہے ہیں، کتنا لمبا سفر ہے آخرت کا، قبر کی تنہائی کا، پل صراط کا، قیامت کے دن کے کاٹنے کا۔ عمل چھوٹا نظر آ رہا ہے، رات بھر تہجد پڑھ کے بھی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ حضرت عثمان کو اتنے بڑے صدقے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کو
اتنے بڑے صدقے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. کیسی بے فکری آ گئی ہمارے اندر. 100-200 روپیے دے کر کیسے خرچ کرنا ہے. اللہ کے نیک بندے کیسے خرچ کرتے تھے. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب کوئی مستحق آتا کھڑے ہو جاتے آنے والے مستحق کے لیے. کیسے لوگ ہیں مسجد کو دیتے ہیں ستا ستا کر, مدرسے پر خرچ کرتے ہیں سامنے والے کو رسوا کر کے. پٹلم والوں ایسا ماحول بناؤ, سفرا آئیں, مدرسے کے محصلین آئیں, ہوٹل میں کھانا نہ پڑے, مسلمانوں کی بستی میں آئیں, پردیسی مسافر ہے, مدرسے کا خادم ہے. ہر آدمی فراڈی نہیں ہوتا, اکرام کرو. یہ زوال کی علامت ہے سماج کے, یہ بے غیرتی کی علامت ہے محلے والوں کے لیے کہ رمضان میں آنے والا مدرسے کا خادم سحری میں ہوٹل تلاش کرے, ٹھنڈا کھانا کھائے. کہاں چلی گئی مسلمانوں تمہاری غیرت؟ شادیوں میں خرچ کرتے ہو, برتھ ڈے پر خرچ کرتے ہو. اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہمارا مال کیوں قبول نہیں ہوتا؟ طوبی لمن يحمل زادی الی الآخرہ. حضرت زین العابدین آنے والے مستحق کا استقبال کرتے. مبارک ہو, مبارک ہو, میرا سامان, میری پونجی آخرت کی طرف منتقل کرنے والے کے لیے. اللہ کے نیک بندوں کا عمل لکھا, وہ ایسے نہیں دیتے تھے اوپر کا ہاتھ رکھ کر, وہ ایسے دیتے تھے. بھائی میرا مال قبول کر لو, تم نے لے کر احسان کیا, میں نے دے کر احسان نہیں کیا, تم نے لے کر احسان کیا. اللہ کے نیک بندے پیسے کھانا تھیلی میں رکھتے اور اس کو خوشبو لگاتے اور پیش کرتے, میرا مال قبول کر لو. دینے والے کا ہاتھ اوپر کا ہاتھ, لینے والے کا ہاتھ نیچے کا ہاتھ, بیچ کا ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے. تو بیچ کے ہاتھ اللہ کو میں دے رہا ہوں, کیسے گستاخی کر سکتا ہوں؟ پھٹی ہوئی تھیلی میں دے دو, گھٹیا طریقے سے دے دو, چھوٹے درجے کا مال دے دو. کروڑوں دیتے ہیں لوگ, کوڑیوں کا ثواب نہیں ملتا جتلانے کی وجہ سے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو صدقہ دیا اور کہا جانا نام مت بتانا کس نے دیا, اور اگر وہ سو رہا ہو تو جیب میں رکھ دینا, پتہ نہ چلے. مجھے تو اس مستحق کا شکریہ بھی نہیں چاہیے. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں حالات آگے مولوی صاحب, کرا دیا کسی نے, کرا دیا کسی نے. ہوٹل اجڑ گئی, دکان بند ہو گئی, گاہک آتا ہی نہیں, اگریمنٹ کے بعد مکر جاتے ہیں, لقمہ منہ کو آ کے چلے جاتا ہے, سونا مٹی بن جاتا ہے ہمارے ہاتھوں میں. پتہ نہیں کیا کر دیا اللہ نے ہمارے ساتھ. غور کرو, رشتے کٹے ہوئے ہیں. غور کرو, کبھی کسی مستحق کو ہلکی نگاہوں سے دیکھا؟ ٹٹول کے دیکھو, ضرور کسی کی ہائے لی. بخاری شریف میں واقع ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اندھے کے پاس اور کہا بھائی کیا چاہیے؟ لے لو آنکھ, لے لو بکریاں. اللہ نے بھیجا گنجے کے پاس, لے لو بال اور لے لو گائے. اور پھر اس کے بعد برس اور سفید داغ کے شخص کے پاس بھیجا, لے لو گوری چمڑی اور لے لو اونٹ تمہارے لیے. پھر فرشتہ فقیر کی صورت میں آیا. یہ ہے اللہ کا نظام,
کیسے دے کر آزماتے ہیں. ریال آ گئے تو خیال بدل گیا، صحت مل گئی تو آنکھیں پھر گئی، سونا آ گیا ہلکا سمجھنے لگ گئے. فرشتہ بھکاری کی صورت میں آیا، آ کر کہنے لگا گنجے شخص سے، آ کر کہنے لگا سفید داغ والے صحت مند بن چکے آدمی سے، بھائی تمہارے پاس بہت گائے ہیں، بہت اونٹ ہے، مال بہت ہے، میں مسافر ہوں، کچھ نہیں میرے پاس، میری مدد کر دو. تو ان لوگوں نے کہا نکلو نکلو یہاں سے. کہاں آگے پریشان کرنے کے لیے. تو ان دونوں نے کہا، فرشتے نے کہا اگر بات ایسی ہی ہے کہ یہ مال تمہاری محنت سے آیا، اللہ تمہیں ایسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے، اللہ تمہیں ایسا ہی کر دے جیسے تم پہلے تھے. اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا، بینائی مل گئی، بکریوں کا ریوڑ. اس نے آ کر کہا مستحق نے، میرے بھائی میں پریشان ہوں، سفر کا توشہ ختم ہو گیا، میری مدد کر دو. اللہ کو کیا ضرورت، اللہ نے ایک نظام بنایا، بندوں کو دیتے ہیں بندوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس نے کہا اندھے شخص نے، ہاں ہاں سچ کہا تم نے، میں اندھا تھا اللہ نے آنکھیں دی. سچ کہا تم نے، میں نادار تھا اللہ نے یہ بکریاں دی، لے جاؤ جتنی چاہے تم لے جاؤ. تو اس فرشتے نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے آیا. تمہارے دو ساتھی ناکام ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے، تمہارا مال تمہیں مبارک ہو. ہمارے صوبے کے بڑے ربانی عالم حضرت مولانا امیر اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، ایک جگہ پر سوچتا ہوں لوگوں کے پیسے کتوں کے پالنے پر لگ رہے ہیں، کتوں کے استنجا کھلانے پلانے پر لگ رہے ہیں، ان کا مال قرآن پر کیوں نہیں لگتا ہے، فراڈیوں پر لگ رہا ہے، کروڑوں کے غبن دھوکے پر لگ رہا ہے، مسجد کے مصلے پر کیوں نہیں لگتا، ایک مکتب کے تنخواہ کے بوجھ کے لیے کیوں نہیں لگتا، اپنے خاندان کی بیوہ بہنوں کے نکاح کے لیے کیوں نہیں لگتا. ایسا یار آنے والا ہے، آ چکا ہے دوسرے صوبوں میں، ڈاکومنٹس کے درست کرانے پر کیوں نہیں لگتا. میرے بھائیوں ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان، بوڑھے ہو گئے، اندر کے کمرے سے، یہاں میں غزالی نے نقل کیا، باہر کے کمرے تک رسی باندھ کر رکھی تھی. مستحق آتا دروازے پر رسی پکڑ کر جاتے اور جا کر اس کے ہاتھ میں دے کر آتے. بچوں نے کہا ابا جی آپ بوڑھے ہو گئے، بینائی بھی نہیں، چلنا دشوار، ہمیں دے دیجئے پہنچا دیں گے. تو انہوں نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، مناولت ید المسکین تقی میتۃ السوء، مستحق کے ہاتھ میں لے جا کر دینا بری موت سے بچاتا ہے. بچوں میں خود دینا چاہتا ہوں، مناولت ید المسکین تقی میتۃ السوء. میرے بھائیوں قبول کرواؤ اپنا مال اللہ کے یہاں. فضائل صدقات میں پکی روایت ہے، غلط جگہ پر مال پہنچا، دینے والے کے اخلاص کی وجہ سے تبدیلی آ گئی لینے والے میں. رات کے اندھیرے میں گیا دینے والا، ایک آدمی کے جیب میں گود میں مال رکھ دیا. محلہ چھوٹا ہوتا ہے، گاؤں میں چرچے ہونے لگ گئے، او ہو کسی نے مالدار کو صدقہ دے دیا، کسی نے فاحشہ عورت کو دے دیا، کسی نے چور کو صدقہ دے دیا. وہ دینے والا کہنے لگا اللہم لک الحمد، اے اللہ میرا مال تو اس قابل بھی نہیں تھا، میں نے کوشش تو کی، مسائل تو پوچھا علماء سے،
مسائل تو پوچھا اکابر سے، نیت تو درست کی لیکن غلط جگہ پہنچ گیا۔ سویا وہ شخص، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب دیکھا اس نے، کہنے والا کہہ رہا ہے، حدیث میں ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے ہم نے اس چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے دی، اس جسم فروش بد کردار عورت کو برے کام سے توبہ کی توفیق دے دی، ہم نے اس مالدار بخیل کو بخیلی سے توبہ کی توفیق دے دی کہ جب اللہ اتنی عزت کے ساتھ چھپا کر ہمیں روزی پہنچا رہا ہے تو ہم حرام طریقے سے مال کیوں کمائیں، حرام طریقے سے مال کیوں جمائیں؟ یہ اخلاص کی طاقت ہے، یہ انفاق میں اخلاص کی طاقت ہے۔ تو یہ تیسری بات ہے میرے دوستوں، میری دینی ماں اور بہنوں، کہ ہمیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے، نفل صدقے کا بھی باقاعدہ نظام بننا چاہیے۔ فرض زکوٰۃ دینے سے امت کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، ہمارے اسکول دینی ماحول والے، علماء کی نگرانی والے، کو ایجوکیشن کے بغیر لڑکے اور لڑکیوں کے سپریٹ الگ الگ اسکول کالج کیسے قائم ہوں گے؟ نفل صدقے کے بغیر۔ صرف زکوٰۃ سے شرعی عدالت ہمارے نکاح طلاق کی کونسلنگ کے لیے نہیں قائم ہوگی، صرف زکوٰۃ سے غیر سودی بینک قائم نہیں ہوگا، صرف زکوٰۃ سے لوگوں کے ڈاکومنٹ درست کرنے کا کام نہیں ہوگا۔ مفتی سبیل صاحب آمبور کے رہنے والے ہیں، وانم باڑی کے رہنے والے ہیں، آرکاٹ مدراس کا علاقہ ہے، چنئی سے قریب۔ انہوں نے فرمایا ہمارے وانم باڑی کے علاقے میں 70 سے زیادہ مسجدیں، سب کا ایک فیڈریشن بنا ہوا، ہماری ہر مسجد میں آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے ڈاکومنٹس بنا دیے گئے، کتنے حقیقی ووٹرز ہیں، کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، کتنے لوگ منتقل ہو گئے، ان سب کے ڈیٹیلز اور تفصیلات مسجد میں لگا دی گئی۔ اتنا ستھرا کام، ایسی کامیاب کمیٹیاں، ایسے کامیاب علماء کہ جو سماجی ضرورتوں پر نظر رکھنے والے، اس کے لیے چاہیے ہم اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ چوتھی بات میرے بھائیوں، صرف مدرسے کے حوالے کر دینے، صرف اچھے مہنگے اسکول میں ڈال دینے سے تربیت نہیں ہوگی، تربیت گھر میں ہوتی۔ کتنا وقت رہتی ہے اولاد گھر میں، اور کتنا وقت اسکول مدرسے میں، کتنا وقت وہ گزارتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور کتنا وقت وہ گزارتے ہیں اپنے معلمین، اپنی معلمات، لڑکیوں کے مدرسے میں، اسکول کالج میں حیا نہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ جو انٹرنیشنل سلیبس ہے وہ لوگوں کو ایتھیسٹ بنا رہا ہے، وہ لوگوں کو خدا بیزار بنا رہا ہے۔ ہندوستان کے باہر اسکولوں کالجوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ لڑکوں کو لڑکیاں اور لڑکیوں کو لڑکا بننے، LGBTQ کا سبق دیتی ہے، ٹرانسجنڈر کا سبق دیتی ہے۔ وہاں پر انسان کتا بننا چاہتا ہے، انسان خنزیر بن کر رہنا چاہتا ہے، کروڑوں کی سرجریاں ہو رہی ہے انسان اپنے آپ کو بلی بنانے کے لیے۔ خدا کو بھول گئے، خود کو بھی بھول گئے۔ ہمارے ملک میں اسکول کالج میں اگر ہم نے اسکول قائم نہیں کیے تو یہ سلیبس، اگر ہم نے علماء کی نگرانی میں ٹیوشن سینٹر نہیں قائم کیے، سنڈے کلاسز نہیں چلائے اپنی نسلوں کے،
اپنی نسلوں کے غیر مسلم بننے پر راضی ہو جاؤ، شرک کرنے پر راضی ہو جاؤ، مورتی پوجا پر راضی ہو جاؤ، ایمان سے ہاتھ دھونے پر راضی ہو جاؤ، غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو جاؤ، شکایت نہ کرنا، آپے سے باہر نہ ہونا، جب اپنی ہی بیٹی کے لاش کے ٹکڑے کسی نالی میں ملے، جب تکلیف نہ ہونا، تکلیف نہ لینا، جب اپنی ہی بہن کے بے لباس جسم کے ٹکڑے کسی سوٹ کیس میں، کسی جنگل میں، کسی کنارے جھاڑی میں نہ ملے، جب مل جائیں تو پھر جب ناراض نہ ہونا، ہم نے تو راستہ ویسے ہی بنایا ہے، ہمارا حشر تو وہی ہوگا، اگر ہم نے اپنے اسکولز قائم نہیں کیے، علماء کی نگرانی میں سپریٹ قسم کے اسکول 5ویں کی جماعت کے بعد جائز نہیں، حرام ہے، بدکاری ہو کر رہے گی، جذبات ابل کر رہیں گے اگر ہم نے ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہے، دیکھ لو اسرائیل میں لڑکوں لڑکیوں کا نظام الگ ہے، پڑھ لو لندن میں اصل وہاں کے رہنے والے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے شراب کی کوئی دکان نہیں، وہاں پر کوئی جوئے کے اڈے نہیں، کیوں؟ وہ اپنی نسلوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم اور کتنی تباہی کو گوارا کریں گے؟ ریل اسٹیٹ میں لاکھوں کے مالک ہو گئے لیکن تربیت نہیں کی اپنی اولاد کی۔ تربیت سے قسمت بنتی ہے، دولت سے قسمت نہیں بنتی۔ پردہ کیسے زندہ ہوتا ہے، کیسے سمجھایا جاتا ہے، کب بتایا ہم نے محرم نا محرم، کب سنایا ہم نے تقوی طہارت کی زندگی، کیسے محنت کرنا پڑتا ہے نگاہوں کو حرام سے بچانے کے لیے، کتنی چارجنگ کرنا پڑتا ہے دل کے بریک کو مضبوط کرنے کے لیے۔ صحابہ کی بیٹیاں سورۃ النور کے بغیر سیانی نہیں ہوتی تھی، صحابہ کے بیٹے سورہ مائدہ کا پیغام سمجھے بغیر جوان نہیں ہوتے تھے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا اپنی باندی کو، اپنی بھتیجی بھانجی کو ایسا دوپٹہ پہنا ہے، سر کے بالوں کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ امی جان نے فرمایا کیا تم نے سورۃ النور نہیں پڑھا؟ پردہ حج میں معاف نہیں، کالج میں کیسے معاف ہو گیا؟ پردہ مسجد میں معاف نہیں، اسکول میں کیسے معاف ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب عورتوں کو آنے کی اجازت تھی، پسند تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سننے کے لیے آپ نے فرمایا عورتوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو سب سے اخیر میں ہو۔ آپ نے فرمایا مسجد نبوی کا یہ دروازہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نہیں آئے اس دروازے سے۔ باب النساء آج بھی ہے، مسجد نبوی کا دوسرا دروازہ آج بھی ہے باب النساء۔ آپ نے فرمایا اے عورتوں تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، راستے کا بیچ نہیں، علیکن بحافات الطرق، اے عورتوں راستے کا بیچ نہیں، راستے کا کنارہ ہے۔ ہم جماعت میں جاتے ہیں بہنوں کو لے کر، وہاں پر ان کا نام بھی چھپایا جاتا ہے، فلانے کی والدہ، فلانے کی اہلیہ، فلانے کی بیٹی، کہاں بٹھایا؟ کالج میں۔ ہم پردہ کرواتے ہیں اپنے گھروں میں دیوروں سے اور کس کس سے، لیکن زچگی کے موقع پہ نامحرم وارڈ بائے کے سامنے وہاں پر اپنے جسم اندرونی حصے کی بے پردگی، اپنے زچگی خانے نہیں بنائے۔
اپنے پردے والے اسپتال قائم نہیں کیے، حکومتیں ہماری بیٹیوں کی حیا کی حفاظت نہیں کریں گی، پارٹیاں ہمارے بچوں کو غیرت مند نہیں بنائیں گی، ہمیں محنت کرنا پڑے گا۔ یہ چوتھی بات ہے، تربیت 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 کے وسیع تصور پر آؤ۔ غزہ کی بہنوں کو یاد کرو، کیسی تربیت دی ہے شیخ احمد یاسین نے۔ شرم آتی ہے ہر دن ان کی تصویروں کو، ویڈیوز کو اور اپنی زندگیوں کو دیکھ کر، کیسے مسلمان ہیں یہ۔ 2 سال گزر گئے مسلسل بم برستے ہوئے، 70 سال گزر گئے جنگ چھیڑے ہوئے، کوئی ایک بیٹی بے پردہ ہونے گوارا ہے؟ کیا ایک بالغ کوئی نوجوان بیت المقدس کا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا؟ کیا کوئی ایک یہودیوں کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے راضی ہو گیا؟ کوئی ایک بھاگ رہا ہے میدان سے، کوئی شکایت کا بول زبان پر آیا؟ ملبے پر بیٹھ کر بھی وہ بہنیں کیسے قرآن پڑھتی ہیں، اور میزائلوں کے بیچ میں بھی ڈاکٹر تیار کیے انہوں نے، حفاظ تیار کیے انہوں نے۔ کیسا توکل ہے، کیسے ایمان کی مضبوطی ہے۔ اجتماعی تربیت، تنظیمی تربیت، عسکری تربیت، تعلیمی تربیت، ایک ایک میدان میں آگے بڑھنا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے یہ ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، دیہاتی لوگ نہیں ہیں، اندھا دھن میدان میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں کی ہیں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، عرب کی یونیورسٹیوں میں، سائیکولوجی پر کی ہے، پالیٹکس پر کی ہے، تفسیر کے ماہر ہیں یہ، قرآن کے عاشق ہیں یہ، اور ان کی مائیں جنازے اٹھانے کے لیے تیار، اپنے بچوں کے، اپنے شوہروں کے، لیکن پست ہمتی کا کوئی گزر نہیں۔ ہمارے یہاں ایک جنازہ آ جائے طبیعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بے پردگی ہو جاتی ہے، زبان پر شکایت آ جاتی ہے اللہ سے، آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں خواہشوں کے لیے، آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں خواہشوں کے لیے۔ ایک ڈائلسس کا مریض آ جائے، پورا گھر بھکاری بن گیا، خاندان نے تنہا چھوڑ دیا۔ ایک کینسر کا مریض آ جائے، لٹ گئے زمین جائیداد، خاندان حوصلہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیسی قوم ہے؟ ہزاروں ہزاروں نوجوان چلے گئے، سووں جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ ایک باپ دنیا سے جاتا ہے، کئی باپ اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس بیوہ کی خدمت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شہروں کی ترقی سڑکوں کے بننے سے نہیں، علاقوں کی ترقی مہنگے مکانوں سے نہیں، موٹے موٹے دروازوں اے سی کے لگانے، کاروں کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں۔ قوموں کی ترقی ان صفات کی ترقی سے ہے، ان اعمال کی ترقی سے ہے، علماء سے جڑنے پر ہے، قدم قدم پر پوچھ کے چلنے پر ہے، چیلنجز کے سامنے جمنے پر قوموں کی ترقی ہوتی ہے۔ وہ ہارے نہیں ہیں، وہ قوم شکست نہیں کھائی۔ مرنے کو ہار نہ سمجھو، جنازوں کے اٹھنے کو ہار نہ سمجھو۔ ناکامی یہ ہے اسلام چھوڑ دے، ناکامی یہ ہے اصول چھوڑ دے، ناکامی یہ ہے ایمان چھوڑ دے، ناکامی یہ ہے کہ آدمی زندہ رہے لیکن ذہنی غلامی کو قبول کر کے۔ یہ کامیابی ہے کہ ان کے جنازوں کو دیکھ کر یورپ کے لوگ اسلام قبول کرنے لگ گئے۔ ان کی موت ایمان بخش ہے ہمارے لیے، ان کے جنازے ایمان پرور ہے ہمارے لیے، ان کے حوصلے شرم دلاتے ہیں ہم جیسے مسلمانوں کو جو موافق حالات کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، سال بدلتا ہے، ہم بھی تو بدلیں۔ الیکشن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ہماری دوریاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں پر دیہات کے لوگ، بستیوں کے لوگ ہیں، یہ سیاسی انتشار، یہ پولیٹکس کی گروپ بندیاں مسجدوں میں نہ لاؤ، مدرسوں میں نہ لاؤ۔ یہ قوم کی خدمت نہیں ہے۔ قوم کو بکھیرنا، نفرتیں چلانا، اپنی انا پر جینا، کیا خدمت کیا آپ نے بستیوں کو بانٹ کر؟ کیا خدمت ہے یہ خاندانوں کو توڑ کر؟ کیا خدمت ہے یہ ایک دوسرے کو گالی دے کر؟ سیاست کیا ہے؟ چاہتے ہیں غنڈہ گردی ہوتی رہے، رشوت چلتی رہے، لیکن ہماری نگرانی میں ہو، ہماری پارٹی کے نام پر ہو۔ خدمت والوں کو کرسی کی ضرورت نہیں، اقتدار ملے تب بھی وہ خدمت کریں گے، اقتدار نہ ملے تب بھی وہ خدمت کریں گے۔ ایسا نہیں ہے سلیکشن ہوگا، الیکٹ ہوگا تب میں خدمت کروں گا محلے کے کمزوروں کی، تب میں سوچوں گا لوگوں کے ڈاکومنٹس کے بنانے کو۔ یاد رکھو ایک مثال بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ دو مائیں آئی قاضی صاحب کے پاس، قاضی صاحب یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ لڑائی ہونے لگی، آخر میں قاضی صاحب نے دیکھا تناؤ بڑھ رہا ہے، جھگڑا ختم کرنے کی کوئی شکل نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں، تو قاضی صاحب نے کہا فیصلہ آسان ہے، درمیان سے کاٹ دیتا ہوں، آدھا آدھا لے جاؤ۔ سگی ماں نے، حقیقی ماں کا دل تڑپ گیا، کلیجہ منہ کو آیا۔ اس نے کہا قاضی صاحب اگر یہی فیصلہ ہے، اگر یہی فیصلہ ہے تو پھر یہ بچہ سامنے والی کو دے دو، میرا جگر کا ٹکڑا زندہ تو رہے گا۔ جو حقیقی قائد ہوگا، جو سچا لیڈر ہوگا، جو سچے خدمت کے جذبے والا ہوگا، وہ نفرت نہیں بکھیرے گا، وہ قوم کو نہیں توڑے گا، اپنی کرسی کے لیے گالی گلوچ نہیں کرے گا، چھچورا پن نہیں کرے گا، گستاخی نہیں کرے گا، بدگمانی پر نہیں آئے گا۔ آسمان پہ اڑتے ہوئے نیچے بھی دیکھتے ہیں پرندے، اونچائی پر رہو تو زیادہ دماغ اونچا نہ ہو جائے، زندگی میں شکست بھی آتی ہے۔ ان پارٹیوں کا حصہ بن کر ہم رمضان کا کیا استقبال کریں گے؟ ریل اسٹیٹ کو چمکا تو سکتے ہیں، اپنی جیب تو گرم کر سکتے ہیں، قوم کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ لیڈر مل لیتے ہیں، بستی کے لوگ نہیں ملتے ہیں۔ الیکشن 5 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، نفرتیں زندگی بھر کے لیے بیٹھ جاتی ہیں دلوں میں۔ یہ کیا قوم کی خدمت ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ سیاست سیکھو حضرت مدنی سے، سیاست سیکھو کئی دماغوں کے انسان حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سے، سیاست سیکھو مولانا حفظ الرحمان سوہاری سے۔ اگر پولیٹکس کرنا ہے حسرت علی موہانی والی کرو، اگر کرنا ہے قریبی زمانے کے بڑے عالم حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کرو۔ کیسے ادارے قائم کیے، کیسے قوموں کو کھڑا کیا، کیسے علماء کو تیار کیا، کیسے فرقہ پرست طاقتوں کو کمزور کیا، ظالموں کو شکست دی، مظلوموں کو متحد کیا، ملک کے سیکولر کردار کو مضبوط کیا۔ نہیں بک گئے وہ، نہیں جھک گئے وہ۔ پارٹی کا غم اتنا نہیں، کرسی کا غم اتنا نہیں، ایمان سے ہاتھ دھو لے، مورتیوں کو سجدہ کر دے، ناریل بھی پھوڑ لے، مالائیں بھی چڑھائے، ایمان بیچ دیا کرسی کے لیے، ضمیر بیچ دیا کرسی کے لیے، کافر بن گیا 5 سال کی چکا چوند کے لیے۔ ایسی کوئی خدمت کی ضرورت نہیں، ایسی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں کہ جس میں اپنے ایمان کا جنازہ نکل جائے، اپنے اخلاق کا جنازہ نکل جائے۔
تو میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت میں اتحاد و اتفاق، چھوٹا بن کر رہنے، تواضع کے ساتھ چلنے اور خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اور یہ حفظ کرنے والے طلباء اور ان کے معاونین، ان کے سرپرست اور ہم سب کو ان کی برکت سے اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا اللہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔